اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بات بالکل واضح ہے کہ کلام مجید جو ہے یہ کتاب نور ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب مبین ہے، اور یہ کلام مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور آج جو یورپ کے اندر کلام مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ جو عند اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ باری تعالیٰ جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، کیا وہ قادر مطلق اس چیز پہ کما حقہ قادر نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے؟ وہ کلیتاً قادر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کن کا امتحان ہے؟ یہ امت کا امتحان ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں مغرب کے اندر، ان کو روکنے کے لیے، ان کو اس جسارت سے منع کرنے کے لیے ایمان کے تینوں درجے جو صحیح بخاری کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے روک دو، طاقت سے روک دو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے روک دو، برائی کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ اس کو آپ دل کے اندر برا جانیں، جو کہ سب سے ضعیف درجہ ہے ایمان کا۔ اور یہ جو سویڈن کے اندر، یہ جو ڈینمارک کے اندر، ناروے کے اندر، اور یہ اسکینڈینیویا ان پرٹیکولر، یہ کلام مجید کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے پوری کی پوری کائنات جو ہے اس کا نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے آج 10ویں محرم ہے، اور 10ویں محرم والے دن حضور علیہ السلام خود مشہد حسین علیہ السلام پہ موجود تھے، اور یہ سارے کا سارا واقعہ ہو رہا تھا بپا۔ یہ چونکہ تقدیر مبرم تھا، اور حضور چاہتے تو یہ التجا کرتے، رکوا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ادھر شہادت کے اندر، ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ بپا ہوتا رہا۔ بیسیکلی یہ امتحان تھا۔ جتنی بڑی کوئی روح ہوتی ہے، جتنا بڑا کوئی بندہ ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو حسین پاک کا اتنا بڑا امتحان تھا جو 10ویں محرم کو انہوں نے دیا۔ تو اسی طرح یہ جو کلام مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ اس امتحان سے آپ کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ غلبہ حق تب ہوگا کہ جب آپ ایمان والے ہیں۔ اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، پہلے ایک درجے کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسرے کا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لیٹ اٹ بی۔ بھائی یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو آپ نے روکنا ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم سے جا کے روکنا ہے آپ نے، اور اس کو آپ نے یونائٹڈ نیشنز پہ لے جانا ہے۔ اس کو آپ نے جتنے بھی فورمز ہیں انٹرنیشنل، اس پہ جا کے آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جیسے آپ کا ہولوکاسٹ پہ بات کرنا بہت کیا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ناگوار ہے، جیسے ایک مسلمان نے ادھر اجازت لی کہ مجھے یہ جو بائبل ہے اس کو جلانے کی اجازت دی جائے، تو اس وجہ سے پوری کی پوری یہ جو تورات اور انجیل کی بات ہو رہی تھی، اس کو ڈیسیکریٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو پوری جوش ورلڈ جو حرکت میں آ گئی۔ تو پھر مسلمانوں نے یہ کہا کہ بھئی اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ اسی طرح ہمارے لیے کلام مجید ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو اس کو آپ نے روکنا ہے۔ اس کو روکنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جب ان کا سوشو اکنامک بائیکاٹ ہوگا اور ٹریڈ کا بائیکاٹ ہوگا اور پروٹیسٹس کیے جائیں گے اور اس کو پروپیگیٹ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، کیونکہ بذات خود یہ اگنورنٹ ہے، کیونکہ ان کے اندر تو اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے اگر بات کی جائے، کیونکہ ان کو صحیح اور غلط کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کچھ ایسی چیزیں اگر فریڈم آف ایکسپریشن اتنی عام کر دی جائے
تو یہ جو اپنی پورن موویز دکھاتے ہیں اور یہ کیا خرافات دکھاتے ہیں تو وہ بھی عام کر دیا جائے، اور کسی بھی یعنی چیز کے اوپر بات کرنی جو ہے اگر وہ اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو پورے کا پورا جو معاشرہ تباہ ہو جائے۔ تو معاملہ مسلمانوں کا امتحان ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹیسٹ ہے مسلمانوں کا۔ اس کے لیے کسی جگہ کے اوپر اگر یہ نہیں رکتے تو پھر یہ آرمڈ کانفلکٹ ہو جائے گی، یہ ایک کسی اور بڑے عالمی تنازع کی طرف یہ مسلمانوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح کا اگر شو آپ کو کرنا پڑتا ہے تو وہ بامر مجبوری ہوگا، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا پھیل جائے گا، کیونکہ آج کے دور کے اندر بھی لمیٹڈ وارز ہو رہی ہیں، جیسے یوکرین کی وار ہے، لمیٹڈ وار ہے، جیسے یہ آپ دیکھیں آرمینیا آذربائیجان کا کانفلکٹ ہوا ہے، آرمڈ کانفلکٹ ہوا ہے لیکن لمیٹڈ رہا۔ اسی طرح اگر یہ بدبخت یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سویڈن کے اندر، ڈنمارک، ناروے کے اندر، اگر یہ نہیں رکتے تو ان کو آپ طاقت سے روکنا ہوگا۔ آپ کو مسلمانوں کو طاقت کا بھی استعمال کرنا ہوگا، آپ کو زبان کا استعمال کرنا ہوگا، اور آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو یہ سارے آپ کو میئرز لینے ہوں گے، کسی ایک میئر سے یہ چیز نہیں رکنے والی، کیونکہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اور مسلمان جو امت ہے وہ تو پہلے ہی امت مرحومہ ہوئی ہے اور مار پڑ رہی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں پورے کا پورا مڈل ایسٹ، افغانستان میں مار پڑی ہے، عراق کے اندر مار پڑی ہے، پورا یہ لیبیا، تنیزیا، ایجپٹ، سیریا، ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اس بات کو سیریس لیں اور بحیثیت امہ یہ آگے آئیں اور اس کام کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں، اور پوری عالمی برادری کو باور کرائیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اعلان جنگ ہے، یہ دس از ڈیکلیریشن آف وار۔ اور کچھ نہ کچھ لوگ پھر ذمہ داری لیں گے، اس کو یہ پھر نام دیتے رہے، انٹرنیشنل ٹیررزم کا نام دے رہے کہ جی یہ القاعدہ بنی ہے، یہ فلاں بنا ہے، یہ فلاں بنا ہے، تو یہ پھر بنے گا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر، اور جیسے یہ دیکھیں کتنا احتجاج کر رہے ہیں عراقیز، کتنا احتجاج کر رہے ہیں، اور دنیا کے کتنے ملک احتجاج کریں، پاکستان کے اندر تو ایسے ہے جیسے کہ یہ ایک قومی سطح کے اوپر ایک بے حسی کا ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے باہر نکلے، ایٹ لیسٹ بتائیں تو صحیح، کیونکہ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ مٹا دیں گے تو یہ اسلام نہ مٹے گا، کیونکہ یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، جاپان کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اس کو ختم کر لیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے مولانا ظفر علی خان یہ کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ والسلام، تھینک یو ویری مچ۔